دینا ہے, اور جو قرض دینا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. نہیں, کسی کا اگر قرض دینا ہے تو وہ ایسے زکوٰۃ نہیں آتی, بلکہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے کے لیے 2 لسٹیں بنائیں گے. ٹھیک, یہ طریقہ ہے, بہت آسان سا ہے, سمجھ لیجئے. جی جی, آپ نے جو صاحب ہیں ویڈیو والے ان کو کیجئے, یہ الگ سے زکوٰۃ دینے کا آسان طریقہ ہے, اس ٹائٹل کے ساتھ وہ اس کو کر لیں. ٹھیک, آسان سا طریقہ ہے. جی, جتنی چیزیں آپ کی ملکیت میں آتی ہیں, میں مثال دیتا ہوں, آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, پرائز بانڈ ہیں, جہاں جہاں آپ نے انویسٹ کی ہے وہ, ٹھیک ہے. جی جی, اور جس کو آپ نے قرض دیا, جو کسی کو قرض دیا, وہ ساری چیزیں ایک طرف جمع کر لیں. ٹھیک, اور دوسری طرف وہ جو آپ نے لوگوں کا قرض دینا ہے, بالکل ٹھیک, وہ وہ ان کو جو ہے وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں, جس کا قرض دینا ہے وہ. ایون کہ اس مہینے کے جو آپ کے بجلی کے بل ہیں, کھانے کا بل ہیں, راشن کے یوٹیلٹی سٹور کے جو بل ہیں, اپنے ملازموں کی تنخواہیں ہیں, وہ اس مہینے کی وہ بھی قرض ہوگی نا, وہ بھی ساری ایک طرف لسٹ بنا لیں. اب لسٹ بنانے کے بعد قرض والی چیزوں کو بھی جمع کر لیں اور جو دوسری چیزیں ان کو بھی جمع کر, دونوں کو جمع کرنے کے بعد قرض کو اصل رقم جو آپ کے پاس بنی ہے اس میں سے مائنس کر دیں. اب جو باقی رقم بچی ہے اس کو دیکھیں, اگر وہ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے مطابق بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی, اگر وہ نہیں بنتی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ پہلے شرط گزر گئی کہ ان چیزوں پر سال گزر گیا ہو. ٹھیک, اگر سال نہیں گزرا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب جو سوال آپ نے پوچھا ہے, جی جی, ایک شخص نے کسی کو قرض دیا تھا, جی جی, اب اس کے پاس وہ پیسے تو نہیں ہیں, تو اب وہ زکوٰۃ کے مہینے میں کیا وہ جو قرض دیا وہ بھی شامل کرے گا؟ تو اگر تو اسے یقین کامل ہے کہ وہ مل جائے گا پھر تو وہ اپنے ایسٹ میں شامل کرے. اگر اسے یقین نہیں کہ مجھے ملنے والا نہیں, مر گئے, پھر وہ جب ملیں گے پھر ان کی زکوٰۃ دے, ادروائز اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے, دوست نے شامل کیا ہے,